بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا جنات کے پاس اپنی طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کے برے اثرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور نمبر 3، کیا جنات جو ہیں وہ ان کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، ان کی کیا اقسام ہے۔ تو اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ نہایت دلچسپ موضوع ہے۔ آج کے دور میں لا علمی کی وجہ سے بہت سی معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ہر بندہ، ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر جنات کا اثر ہے۔ اب جب ایک غیبی چیز کی وہ دباؤ کا سوچتا ہے تو وہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو پنجابی میں ہم جن نہیں بلکہ جن کہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس کا قرآن مجید سے یہ ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال عفریت من الجن، یعنی جنوں میں سے ایک سرکش جن نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کی اس مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا۔ یہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا لانے کا معاملہ تھا، اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا موجود ہے کہ میں اس کو آپ تک لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قادر بھی ہوں، مجھے اس پر اختیار ہے، اور دوسری بات کہی کہ میں ایمانت دار بھی ہوں، یعنی جو اس میں ہیرے جواہرات ہیں جو میں اس کا ایمانت دار ہوں۔ تو پیارے بھائیو، یہ بات ناظرین ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ جنات کے پاس جو ہے وہ اپنی طاقت ہے۔ اب دوسری بات، کتنی طاقت ہے، کیا اقسام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ان میں ہر جن کے پاس طاقت نہیں ہے، بعض کے پاس بعض حصہ، بعض کے پاس بعض حصہ، بعض کے پاس بعض اختیار۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث نبوی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مال غنیمت آیا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دار مقرر کیا، تو رات کا جب ایک حصہ گزر گیا تو ایک آدمی آیا انسانی شکل میں، ایک جن آیا آدمی کی شکل میں، اور اس نے مال کو چرانے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، تو اس نے اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے خاندان کی غربت کا ذکر کیا اور معافی تلافی کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، وہ آیا، پکڑا گیا۔ تیسرے دن پھر جب پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ضرور تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر تو وہ پڑھے گا تو تیرا انسان تو دور، تیرے مال تک کوئی جن بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی برا نقصان تیری کسی بھی چیز تک نہیں پہنچے گا، تو اس کو پڑھ لیا کر۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں صبح گئے تو حضور نے فرمایا تھا تو وہ، مگر بات سچی کر گیا۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہے اس حدیث کی، وہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اب اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو ہیں کہ تھا تو وہ جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، حضور اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، وہ جن تھا، شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ جنات جو ہیں وہ کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں، انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح راوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ سیاہ بلی، سیاہ کتا اور دوسرے حیوانات کی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جنات جو ہیں وہ کسی نبی رسول کی شکل نہ تو حقیقت میں اختیار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی خواب میں شیطان جو ہے وہ ان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ حضور کی شکل میں جن نہیں آ سکتا۔ اب اگر جنات ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان کے نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی پیارا طریقہ جو دیا جن نے ہے، تصدیق رسول کریم نے کی ہے، اور ملا ابو ہریرہ کے صدقے میں ہے۔ تو پیارے بھائیو، آیت الکرسی ایک آیت، چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ اس کو روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت بھی آپ کو نصیب ہوگی، اس کے اور فضائل بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے پڑھنے
کے بعد اس کا معمول بنا دے، ہر نماز پڑھے اور اس کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنا لے، تو وہ جب مرے گا تو اس کا ایک قدم دنیا میں اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد بھی اسے پڑھیں گے اور سونے سے پہلے بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔